صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مہر عالم تاب تھا جن کا حسین چہرہ، وہ آئے جن کے ماتھے پر شفاعت کا بندہ صحرا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمان خدا کہیے۔ شجرہ نسب جو کل بھی بیان ہوا اور پرسوں بھی اس کا اشارہ ہوا، اس کے اندر ایک بات جو بڑی ضروری تھی وہ رہ گئی ہے کہ 18 یا 19 پشتوں تک آپ کا نسب نامہ جو ہے وہ اتفاقی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ عدنان جو آپ کے جد امجد ہیں ان تک نسب نامہ جو ہے وہ ہم تک بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، اس کے آگے اس کے اندر اختلاف ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ ان النبی کان اذا انتصب لم یجاوز فی نسبہ معد بن عدنان، فرمایا کہ جب بھی آپ اپنا نسب مبارک بیان کیا کرتے تھے تو معد ابن عدنان تک بیان کیا کرتے تھے، پھر یہاں آ کر رک جایا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کذب النسابون، کہ نسب بیان کرنے والے اس سے اوپر جو نسب بیان کرتے ہیں فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے اوپر والا نسب نامہ اختلافی ہے اور یہاں تک جو ہے یہ اتفاقی ہے۔ یہ بھی کل آپ حضرات کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق اور ان کی نسل سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، 4000 انبیاء بنی اسرائیل، یہ سلسلہ چلتا آیا۔ یہود نے نبوت کو اپنی وراثت سمجھ لیا تھا کہ نبی جو ہیں وہ ہمارے اندر ہی آنے ہیں، کسی اور نسب سے انبیاء نہیں آئیں گے۔ اب جب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی یہود کو سب سے بڑا اختلاف ہوا کہ نبوت تو ہماری وراثت تھی، یہ حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق سے ہوتے ہوئے ہمارے اندر آ رہی تھی، تو یہ نبوت ہمارے اندر سے کٹ کر بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی ہے؟ یہی ان کو وجہ اختلاف بنی اور اسی سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی لگا لی۔ یہ بات کل کے سبق سے رہ گئی تھی، اس لیے اس کا حوالہ دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد سے 50 دن پہلے میں نے بتایا کہ واقعہ فیل ہوا، ہاتھی والے آئے، انہوں نے چڑھائی کی، اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس طرح سورج جب طلوع ہونا ہوتا ہے اس کے طلوع سے پہلے زمانے پر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، مثلا ستارے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، صبح کاذب جا کر صبح صادق کی روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح افق کی سفیدی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں پہلے ہوتی ہیں، پھر جا کر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی کچھ ہوا، جس طرح سورج کے آنے سے پہلے ستارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سابقہ انبیاء کی نبوتوں کے اللہ نے سلسلے ختم کر دی۔ اللہ رب العزت نے زمانے کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں فرمائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کو نظر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے چرچے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، آپ کے تذکرے جو ہیں وہ آپ کی آمد سے پہلے ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنو اسحاق کے آخری نبی ہیں، جس وقت انہیں مبعوث فرمایا گیا تو قرآن مجید میں 28واں پارہ سورۃ الصف کے اندر واضح الفاظ ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ یہ الفاظ یاد رکھنے والے ہیں۔ ہمارے نبی پاک نے جب پہلے دن دعوت دی نا تو اس وقت آپ کی دعوت کیا تھی یاد ہے؟ یا ایھا الناس، او ساری کائنات کے لوگوں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، بلکہ نہیں قیامت تک آنے والے سارے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعوت کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ میں آج پوچھنا چاہوں گا عیسائیوں سے، عیسائی ہم مسلمانوں کو اپنے دین میں آنے کی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ تو نبی تھے، ہماری طرف تو وہ نبی بن کے ہی نہیں آئے، وہ تو نبی بن کے آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ آج عیسائی ہمیں عیسائیت کی دعوت نہیں دے سکتے، ہاں آج مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی وہ عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ایک تو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے، تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں، اپنے سے پہلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور دوسری میرے ذمہ ڈیوٹی یہ لگی ہے، اللہ نے کہا کہ آنے والے لوگوں کو پیشین گوئی کر دینا اور خوشخبری دے دینا کہ میرے بعد ایک عظیم الشان نبی آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام نامی احمد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں میرے نبی کے تذکرے ہیں، میرے نبی ابھی کائنات میں آئے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد سے پہلے اعلان کر رہے ہیں۔ اور پیچھے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کل بھی جو بات ہوئی تھی، تعمیر کعبہ کر چکے، تعمیر کعبہ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ میں نے مسجد اور مدرسہ بنا دیا ہے، اے اللہ اس مسجد کے لیے ایک امام چاہیے،
اس مدرسے کے لیے ایک مدرس چاہیے، اے اللہ تیرا گھر یہ میں نے بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا چاہیے، اے اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا خلیل، میں تیرا محبوب، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے ایک عظیم الشان نبی بھیج دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے اندر تذکرے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ اور پیچھے چلے جائیے، یہ کائنات ابھی بنی نہیں ہے، کائنات ابھی مارز وجود میں نہیں آئی، عالم ارواح اللہ رب العزت نے وہاں سارے انبیاء کی ارواح مقدسہ کو اکٹھا کر کے اللہ ان سے ایک وعدہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء کی نورانی جماعت، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، تم نے دنیا میں جا کے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ تمہارے زمانے کے اندر جب تم اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر چکو، تمہارے زمانے کے اندر اگر وہ میرے آخر الزمان نبی آ جائیں تو تمہارے ذمہ کیا ہے؟ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت کو پیچھے رکھ دینا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان نہیں لانا، کفار کے خلاف جب بھی میرے نبی جہاد کرنے کے لیے جائیں تو تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کرنی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ انبیاء کی ارواح سے پوچھتے ہیں أَأَقْرَرْتُمْ، اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ایسا کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہو؟ انبیاء نے بیک زبان ہو کے فرمایا اقررنا، اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، اگر ہماری نبوت اور رسالت کے زمانہ میں نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، ہم اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب دنیا ابھی وجود میں نہیں آئی، عالم ارواح کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے قرآن مجید گواہ ہے، تورات کے اندر ہیں، انجیل کے اندر ہیں، سابقہ کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ غالباً مشکات شریف کا واقعہ ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا یہودی کا گھر ہے۔ اچھا، اندر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جی یہودی کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور یہودی کے بچے کی بیمار پرسی کی۔ یہ ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ یہودی جو ازل کے دشمن ہیں، جو بچپن سے ہی قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بچے کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کون یہ کرے؟ آج میری ہمسایوں کے ساتھ چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی، نالی کے پانی سے لڑائی ہو گئی، میرا مرنا جینا ان کے ساتھ ختم ہو گیا، میری بول چال ان سے ختم ہو گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ بڑی تاکید کی ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ کسی وجہ سے مخالفت ہوئی، میرا مرنا جینا ختم ہو گیا۔ بھائیو، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سیرت النبی پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ رحمت کائنات اندر تشریف لے جاتے ہیں، چارپائی پہ بچہ پڑا ہوا ہے، اس کا والد جو ہے وہ تورات کھول کر اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے، تورات شاید پڑھ رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بابا جی کی روح جو ہے وہ نکل نہیں رہی، تو مدرسے سے جلدی جلدی بچوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ آ کے کیا کریں؟ قرآن خوانی کریں۔ پھر جو ہے وہ یہ بھی ساتھ ہوتا ہے، بس دعا کریں جی اللہ کوئی اپنی رحمت والا معاملہ کر دے۔ اب وہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہی ہوتا ہے گمان کہ بچے جلدی آئیں
وہ آگے قرآن پڑھے، دعا کریں، روح جلدی نکل جائے۔ تو وہ یہودی جو ہے اپنے بیٹے کی چارپائی پہ سرانے کی جانب کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اس کے حالات پوچھتے ہیں، طبیعت کا پوچھتے ہیں، پھر اس کے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور باپ سے پوچھتے ہیں حل وجدت ناتی و صفتی و مولدی و مخرجی ہذا۔ اوے یہودی عالم، مجھے یہ بتاؤ، یہ جس کتاب کو تو کھول کے پڑھ رہا ہے، اس کتاب کے اندر میرے تذکرے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کتاب کے اندر میری پیدائش کا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کتاب کے اندر میرے مکے کا ذکر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میری ہجرت کے تذکرے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں ہجرت کر کے جس شہر میں آؤں گا اس کے تذکرے موجود، یہ ساری باتیں تورات میں موجود ہیں کہ نہیں؟ اب اس یہودی نے زبان سے تو جواب نہیں دیا، اس نے یوں نفی میں سر ہلایا۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا تو بیٹا جو ہے بستر مرگ پر ہے، مرض الوفات میں ہے، چند لمحوں کے بعد اس کی روح نکلنے والی ہے۔ بیٹا جو ہے یوں پیچھے کر کے اپنی آنکھیں اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ باپ کا سر جو ہے وہ نفی میں ہل رہا ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کذب ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کی تعریفیں تورات کے اندر بھی ہیں، میرے نبی کی تعریفیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 سال کی میری عمر ہے، میں مدینہ طیبہ میں ہوں، یہ اسلام لانے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضرت حسان یہ شاعر رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہودی جو ہیں اشعار میں ہجو کیا کرتے تھے، آپ کی مذمت بیان کیا کرتے تھے، تو حضرت حسان رسول اللہ نے فرماتے، اپنے ممبر پہ بٹھاتے اور ممبر پہ بٹھا کے فرماتے حسان ایدک اللہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ساتھ تیری مدد کرے گا، ان ظالموں کو جواب دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جواب دیا کرتے تھے اور بڑے خوب جواب دیا کرتے تھے۔ وہ آگے کہیں تذکرہ ان کی جب بات آئے گی تو وہ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں 7 سال میری عمر ہے، مدینہ طیبہ کے اندر میں موجود ہوں، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کا کاہن جو ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور بھاگتے ہوئے آ کر پوچھتا ہے کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ آج رات کسی گھر کے اندر کوئی پیدائش ہوئی ہے؟ لوگ خاموش ہیں، مدینے کی بات ہے، لوگ خاموش ہیں۔ پھر وہ خود ہی کہتا ہے ولیدہ، اس آج کی رات کے اندر وہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ پیدا ہو چکے۔ حضرت حسان کی عمر 7 سال ہے اور مدینے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر ایک اور بھی ملتا ہے، مکے کا واقعہ ہے کہ مکے کا ایک کاہن وہ پہاڑوں میں ہی رہا کرتا تھا، کبھی کسی بندے نے اس کو آبادی میں نہیں دیکھا۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، ہانپتا کامتا مکے میں آتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ آج رات کس گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے، آج رات کس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج رات جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں آج رات بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، وہی کاہن بھاگتا ہوا جاتا ہے، دروازے پہ حضرت عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ حضرت عبد المطلب بتاتے ہیں کہ میرا پوتا ہوا ہے، وہ یتیم ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، میرے بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ کاہن کہتا ہے جلدی کریں، مجھے اس بیٹے کی زیارت کروائیں۔ کیا کریں؟ مجھے اس بیٹے کی زیارت کروائیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور جس وقت اندر سے اس نو مولود کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے
کہ وہ بندہ جو ہے خر مغشین، دیکھتے پہلی نظر بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جس وقت اسے ہوش آتا ہے تو اٹھتے ہی پہلا اعلان کرتا ہے، لوگوں اس امت کا نبی آ گیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ اس امت کا نبی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے اور وہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی ملتے جلتے واقعات حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اپنے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل ایک جن جو ہے اس کی حضرت عمر کے ساتھ دوستی ہے۔ اسلام لانے سے قبل ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر حضرت عمر سے کہتا ہے، حضرت عمر اس سے ابا جی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہتا ہے آج حال نہ پوچھو، ہماری حالت بڑی خراب ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آج تو ہماری روٹی پکی کی پکی رہ گئی، انڈیاں آج ہماری پکی کی پکی رہ گئی، کسی نے کچھ کھایا نہیں ہے، جنات کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں خیر تو ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا وہ جن کہ وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ جن کہتا ہے ہمارا اوپر جانا جو ہے وہ ختم ہو چکا، انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، پہلے اوپر جا کر ہم کیا کیا کرتے تھے؟ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا کرتی تھیں، فرشتے آپس میں جس وقت تکرار کرتے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا آج میری یہ ڈیوٹی لگی ہے، دوسرا پہلے سے کہتا آج میری یہ ڈیوٹی لگی ہے، ہم چھپ کے ان کی باتیں اوپر سے سن لیا کرتے تھے، نیچے ہم آ کر اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کائنوں کو بتا دیا کرتے تھے، وہ کائن آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کوئی بات سچی ہو جاتی لوگ اس کو پلے باندھ لیتے، جو باتیں جھوٹی ہوتی کسی کی ان کی طرف توجہ نہ جاتی، لوگوں کا کائنوں پر اعتماد جو ہے وہ پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج ایسا ہوا ہے، آج رات کے اندر نبی آخر الزمان دنیا پہ پیدا ہو چکے ہیں، ہمارا اوپر جانا جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پہلی تو یہ کی کہ دنیا میں نہیں آئے، اور اس وقت آپ کے تذکرے چل رہے ہیں، عالم ارواح میں چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں چل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں چل رہے ہیں، اور اسی سال کے اندر واقعہ فیل جو ہے اسی سال کے اندر پیش آئے۔ یہ کائنات کے اندر تبدیلیاں یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ اتفاقاً یہ ہوتا گیا، نہیں، یہ اس نیر تاباں کے آنے کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا والوں کو خبردار کر رہے ہیں، دنیا والوں کو اس بات کی طرف اللہ دھیان کروا رہے ہیں کہ میرے نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 2 سپر پاوریں تھیں، جس طرح آج ہمارے اس معاشرے کے اندر 2 سپر پاوریں کبھی ہوا کرتی تھیں، ایک روس اور دوسرا امریکہ۔ روس کے ٹکڑے ہو چکے، ہاں، اور امریکہ بھی اپنی ناک رگڑ کے ذلیل ہو کر سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا افغانستان کی سرزمین میں انتہائی ذلیل ہو کر نکلا۔ انشاءاللہ اس کے بھی ٹکڑے ہوں گے، انشاءاللہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے نبی کا دین ساری دنیا کے دینوں پر غالب آنا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ دنیا جو ہے اس پر اسلام کا پھریرا اور اسلام کا علم جو ہے وہ لہرا رہا ہو۔ اس وقت کی بھی 2 سپر پاوریں تھیں، ایک کا نام روم اور دوسری کا نام فارس۔ فارس کا موجودہ نام ایران ہے جی، اب تو یہ سمٹ کے چھوٹا سا ہے نا، اس وقت آدھی دنیا جو ہے اس کے زیر نگین اور زیر اثر تھی۔ اور روم اس کا موجودہ نام اٹلی، آدھی دنیا اس کے پاس تھی، آدھی دنیا اس کے پاس تھی۔ ایرانیوں کا جو مذہب تھا، ایرانیوں کا مذہب تھا، آتش پرست تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا ایران کے اندر جو ان کا مرکز تھا دارالحکومت، اس کے اندر ایک مرکزی آتش کدہ تھا، صدیوں سے اس کے اندر آگ جل رہی تھی، کبھی اس کی آگ جو ہے وہ بجھنے نہیں دی جا رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ آتش جو ہے وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔
خود بخود. اور رومی ان کی ان کا جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب سے تھے، اور یہ ایرانی جو ہے یہ مجوسی تھے، اور یہ آگ کی پوجا کرنے والے. اسی طریقے سے کسریٰ، یہ جو فارس کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام کسریٰ تھا. اب کسریٰ جو ہے اس کے محل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی پیدائش پر اس کے محل میں زلزلہ آیا، اور بڑے شاندار اور عالی شان قسم کے محل کے اوپر جو کنگرے تھے وہ کنگرے 14 کے قریب کنگرے جو ہے وہ گر گئے. یہ ساری تبدیلیاں اس رات رونما ہو رہی ہیں جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے، جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس کے اندر اب تاریخ میں اختلاف ہے، کئی اختلافات ہیں، لیکن 3 باتیں جو ہیں وہ تقریباً اتفاقی ہیں. 3 باتیں تقریباً اتفاقی ہیں. پہلی بات اتفاقی کہ سال کون سا ہے؟ عام الفیل والا سال. جس سال وہ ہاتھی والوں کو اللہ نے شکست دی ہے عام الفیل والا سال ہے، اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق. دوسرا، مہینہ کون سا ہے جی؟ مہینہ ربیع الاول کا ہے، تقریباً اس پر بھی اتفاق ہے. تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض نے کہا رمضان کے اندر ولادت باسعادت ہے، بعض نے کہا نہیں محرم الحرام کے اندر ولادت باسعادت. اس امت کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. اس امت کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین کے اندر ایک پورا باب ہے. اس باب کے اندر وہ ہر مہینے کی الگ الگ فضیلتیں جو ہیں بیان کرتے ہیں. محرم کے فضائل بیان کرتے ہیں. محرم کے بعد محرم کے فضائل میں اس کے اندر ہی 10 محرم جو عاشورہ کا دن ہے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم عاشورہ والے دن کائنات انسانی کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. آگے چند واقعات کو شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو باہر آئے وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ان کی جو جدائی کے بعد ملاقات ہوئی وہ یہی عاشورہ کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے جو صحت ملی وہ عاشورہ کا دن تھا. یہ سارے کائنات انسانی کے بڑے بڑے واقعات بیان کرتے ہوئے پیران پیر آخر پہ لکھتے ہیں کہ اسی دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو آپ کی ولادت باسعادت. یہ ایک قول ہے، لیکن زیادہ رائے جو ہے وہ یہی ہے ربیع الاول کے مہینہ والی. اور تیسری اتفاقی بات یہ ہے کہ پیر یعنی سوموار کا دن تھا. پیر یعنی سوموار کا دن تھا. یہ تقریباً 3 باتیں جو ہیں یہ اتفاقی ہیں. آگے تاریخ کون سی ہے اس کے اندر اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہا کہ تاریخ جو ہے وہ 6 ربیع الاول ہے، بعض حضرات نے کہا 8 ربیع الاول ہے، بعض حضرات نے کہا 12 ربیع الاول ہے. زیادہ قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے. زیادہ قول یہی ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک بات اس اختلاف سے ایک بات جو ذہن میں آتی ہے فطری طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہے؟ صحابہ اکرام کا عمل اس اختلاف سے ایک تو واضح ہو رہا کہ اگر صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والا دن کسی خاص طریقے سے منایا جاتا ہوتا تو تاریخ کے اندر یہ اختلاف، پتہ نہیں اپنی بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. اگر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت والے دن کو خاص طریقے سے منایا کرتے ہوتے تو تاریخ میں یہ اختلاف قطعاً مثلا کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عید الفطر کی تاریخ میں اختلاف ہے. کبھی سنا؟ ہاں یہ ہو جاتا ہے اختلاف
کہ ہلال کمیٹی جو ہے چاند نظر آ جائے تو وہ کہتی ہے نہیں آیا، یا نہ آئے تو وہ چاند جو ہے وہ نکال دیتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سب کا اتفاق ہے کہ عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ یکم شوال کو ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں کبھی آپ نے اختلاف سنا؟ عید الاضحیٰ سب کو پتہ ہے کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں اختلاف؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام ان دنوں کو عید کے طور پر منایا کرتے تھے، خاص اہتمام سے منایا کرتے تھے۔ اس لیے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی تاریخ میں بھائیوں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس تاریخ میں اختلاف یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اس تاریخ کو صحابہ اکرام بطور خاص دن نہیں منایا کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ دن نہیں مناتے تھے، وہ سیرت اپنایا کرتے تھے۔ دن منانا صحابہ میں نہیں تھا۔ حالانکہ تھوڑا سا آپ گہرائی میں جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والی کچھ شخصیات جو ہیں وہ زندہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام چاہتے تو ان سے تاریخ پوچھ کر واضح کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی داعیہ اور آپ کی اماں جان کی کنیز اور خادمہ ام ایمن، وہ جو لونڈی تھیں، وہ جو خادمہ تھی، وہ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کا دور پایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ سے پھر اس کی شادی بھی کی ہے۔ صحابہ اکرام چاہتے تو ان سے رسول اللہ کی یہ تاریخ پوچھ سکتے تھے۔ خواتین میں تیسری شخصیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان جو ہیں وہ موجود ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ اکرام چاہتے تو ان سے پوچھ سکتے تھے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ کیا تاریخ تھی، لیکن صحابہ اکرام نے نہیں پوچھا، نہیں تحقیق کی۔ اس کی بھائیوں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام میں دن منانے کا رواج نہیں تھا، سیرت اپنانے کا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا صحابہ اکرام کے اندر شوق اور جذبہ تھا۔ یہ دن منانے یہ بہت بعد کی بات ہے۔ پہلے جو ہے وہ دن، یہ فادر ڈے یہ ہمارے بچپن میں تھا، ہاں یہ مدر ڈے یہ تھا بچپن میں، ٹیچر ڈے، یہ ڈے جو ہے نا یہ ہمارے بچپن میں نہیں تھے۔ یہ کب آئے؟ یہ بہت بعد میں آئے۔ کیوں آئے؟ کہ باپ کی خدمت کرو نہ کرو، سال میں ایک دن جو ہے نا وہ باپ کا منا لو، اس کو جا کے پھول دے آؤ۔ ہاں ماں کی خدمت کرو نہ کرو۔ آج یورپ کے اندر یہ ماحول بن چکا ہے کہ وہ اپنے والدین کو پکڑتے ہیں اور اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے، کسی ساتھی نے بتایا یہاں پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ میں ایک دن ایک کالم پڑھ رہا تھا یورپ کے کسی اولڈ ہاؤس کا، کہ وہاں وہ بیچاری بوڑھی عورتیں، وہ بوڑھے جو ماں باپ ہیں وہ بھالو پڑے ہوئے ہیں اور بت پڑے ہوئے ہیں، وہ ماں کی ممتا جب مجبور ہوتی ہے تو وہ بیچاری عورتیں، وہ بڑھیا ان بالوؤں کو سینے سے لگا کر چومتی ہیں، وہ ان کو جو ہے نا پیار کرتی ہیں، وہ دل کے اندر ممتا جو ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ وہاں کی فرما بردار اولاد کیا کرتی ہے؟ سال کے بعد جو اپنے ماں باپ پر احسان کرے وہ بازار سے پھول کا گلدستہ لیتا ہے اور اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے۔ اس سے جو بڑا فرما بردار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا، وہ ادھر سے ہی پیسے دیتا ہے کسی کمپنی کو، کوریئر سروس کو، کہ جاؤ ادھر سے گلدستہ لے کر اولڈ ہاؤس میں میری ماں کو دے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن یہاں بھی آ جائے۔ اگلے دن نا یہ بات اس لیے کہنے لگا ہوں، ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ عہدے میں ڈی ایس پی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے حافظ صاحب تہاڈا مولویاں دا بھی اللہ حافظ، اولڈ ہاؤس تھوڑے ذہن وچ پتہ نہیں کی نے، اولڈ ہاؤس بڑے بڑے کمال قسم دے بنے ہیں، وہاں بڑی صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، وہاں بڑی خادماؤں کا انتظام ہے، وہ بھوک نہیں لگنے دیتی، وہ ان کو بہلا کے رکھتی ہیں، بڑے جو ہے نا وی آئی پی قسم کے اولڈ ہاؤس ہیں، تم پتہ نہیں مولوی کیا سمجھتے۔ میں نے کہا یار آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، اس سے بھی اچھے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان ماؤں کی ممتا جو ہے اس کی تسکین کا سامان اولڈ ہاؤس میں ہے کہ نہیں؟
وہ باپ کی شفقت کا سامان اس اولڈ ہاؤس میں ہے کہ نہیں؟ خیر بات دور نہ چلی جائے، یہ دن منانے کا رواج جو ہے یہ بہت بعد میں آئے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ یہ فروعی اختلاف سے بھی ہمیں بچائے، اللہ فرقہ پرستیوں سے بھی بچائے۔ یہ کورس کسی فرقے کی حمایت یا کسی فرقے کی مخالفت کے لیے اللہ جانتا ہے ہم نے نہیں رکھا۔ ہم نے اس کورس کا مقصد ایک ہی رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ متعارف ہو اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دن منانا، عیسائی کوئی دن منائے تو منائے اپنے نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن عیسائی منائے تو وہ منا سکتے ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، حضرت مفتی نعمت اللہ صاحب اللہ ان کے علم میں برکت دے، کتنی محنت کر کے آپ حضرات کو یہ مضمون سمجھا رہے ہیں کہ عادتیں عبادتیں کیسے بنتی ہیں۔ جاؤ کسی عیسائی سے پوچھو کہ آپ کے پیغمبر کیسے سوتے تھے، حضرت عیسیٰ کیسے جاگتے تھے، ان کے جاگتے ہوئے دعا کون سی پڑھتے تھے، سوتے ہوئے دعا کون سی پڑھتے تھے، تجارت کرتے ہوئے کیا ان کے معمولات تھے، جا کے پوچھو کسی عیسائی سے۔ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت موجود نہیں ہے، وہ دن منائیں تو بے شک منائیں۔ یہودیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت موجود نہیں ہے، وہ دن منائیں تو بے شک منائیں۔ مسلمان اپنے نبی کا پیدائش دن کیوں منائیں؟ مسلمانوں کے پاس تو اپنے نبی کی ساری سیرت طیبہ جو ہے یہ محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں۔ صحابہ اکرام نے صرف اقوال کو محفوظ نہیں کیا، پیغمبر کے کردار کو بھی محفوظ کیا۔ صحابہ نے پیغمبر کی حرکات و سکنات کو بھی محفوظ کیا اور یہ امت تک جو ہے یہ پہنچایا ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام اگر چاہتے تو اس تاریخ کے اختلاف کو دور کر سکتے تھے، لیکن صحابہ اکرام نے یہ اختلاف دور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دن منانے کی کوئی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تشریف لائے، اماں جی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح حمل کے بوجھ ہوا کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ یہ بوجھ جو ہے اس حمل کا مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں باہر نکلا کرتی تھی درخت مجھے جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے، پتھروں کے پاس جب میں گزرتی پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اقدس میں تھے تو اس وقت بادل جو ہیں یہ میرے اوپر سایہ کرتے تھے، یہ برکات تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں آئے، پھر جس وقت ولادت ہوئی تو ولادت کی جتنی تکلیفات ہوتی ہیں کوئی تکلیف بھی اماں جان حضرت آمنہ کو محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بڑے سال طریقے سے ولادت فرمائی اور جو ہی ولادت ہوئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس اس دنیا میں تشریف لایا تو پوری کے پوری فضا جو ہے وہ معطر ہو۔ اسی وقت کیا ہوا؟ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، اسی وقت کسریٰ کے محل کے کنگرے جو ہیں وہ گر گئے، اسی وقت یہ کائنات کے اندر تبدیلیاں آ گئیں اور ایک خوشبو جو اتنی پیاری خوشبو ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے محسوس نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر تشریف لانے سے وہ خوشبو جو ہے وہ گھر والوں نے سب نے محسوس کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے آپ پیدائشی طور پر مختون پیدا ہوئے، آپ کے ختنے نہیں کیے گئے۔ جس وقت دادا جان نے دیکھا کہ میرا یہ پوتا مختون پیدا ہوا ہے، اس کا پہلے سے ختنہ ہوا ہے، تو دادا جان اسی وقت کہنے لگے کہ یہ میرا پوتا جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی بڑی عظیم الشان ہستی بنائیں گے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدائشی طور پر مختون پیدا کی۔ ادھر سے خوشبوئیں چل رہی ہیں، ادھر سے کائنات جو ہے وہ مسحور ہو رہی ہے خوشبوؤں کے ساتھ، اور ادھر کائنات میں روشنیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت رحمت کائنات دنیا پہ تشریف لائے، اس وقت رسول اللہ کے تشریف لانے سے کائنات معطر بھی ہو جاتی ہے، کائنات روشن بھی ہو جاتی ہے، اور یہ نشانیاں دیکھ کر عبد المطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پوتا عام بچوں جیسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت اسے عظیم الشان بندہ بنائیں گے۔
اور ہوا بھی ایسے، اللہ رب العزت نے نبی نہیں بلکہ اللہ نے اس بچے کو آنے والے وقت میں امام الانبیاء بنا دی، ختم نبوت کا سہرا اللہ رب العزت نے ان کے سر پر سجا دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 7ویں دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، عرب معاشرے کے اندر جہاں کئی برائیاں موجود تھیں، جن میں بعض برائیوں کا تذکرہ بھی کل ہوا، ایک بیماری اور ایک برائی جو ہے وہ رہ گئی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جب کسی کو پتہ چلتا تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جائے، وہو کظیم، غصے سے بھرا ہوتا، یتوارا من القوم، قوم سے چھپ رہا ہوتا کہ مجھے بیٹی کی مبارک کوئی نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے معاشرے میں بھی کسی کسی گھر میں یہ کیفیت بن جاتی، بڑے بڑے دیندار گھرانے، دین سے تعلق رکھنے والے، ان کی بہو کے ہاں بھی جب تیسری یا چوتھی بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے بھی لٹک جاتے ہیں۔ کی کریے جی، چلو جی پھر تھیاں بھی تو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، یہ اب ہوتے ہیں نا وہ جملے جو بالکل رہ سے جملے ہیں، ہار منن والی گل کوئی نہیں جی، یہ بھی اللہ دی مخلوق ہی تے ہے۔ سنیے قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا نا کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، وہاں اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے ہاں سب سے پہلی اولاد بیٹی ہو، میرے مرشد نے فرمایا وہ عورت جو ہے بڑی برکت والی عورت۔ کیوں آج یہ منہ لٹک جاتے؟ تماشا یہ ہوتا ہے ہر عورت کے معیار دورے ہیں، بیٹی کے لیے اور پہ ماننا ہے، بہو کے لیے اور پہ ماننا ہے۔ بیٹی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جائے وہاں جو ہے ماں کا منہ نہیں لٹکتا، اور بہو کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جائے تو وہاں ساس کا منہ جو ہے وہ لٹک جاتا ہے۔ دوسری یا تیسری بیٹی کی ولادت پر وہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو منحوس سمجھنے لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ بیٹی کی پیدائش پر غصہ کرنا، اس کو غلط سمجھنا، یہ کافروں کا فعل ہے، ایک مسلمان کا یہ فعل نہیں۔ تو یہ ان کی برائیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کچھ دین ابراہیمی کی چیزیں باقی تھیں۔ یہ عقیقہ کرنا، یہ ختنہ کرنا، یہ حضرت ابراہیم ہی کی سنتیں ہیں، اور یہ چیزیں قریش مکہ کے اندر موجود ہیں۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھا جاتا ہے، آپ نے اپنے پوتے کا نام کوئی تجویز کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں میں نے اپنے پوتے کا نام تجویز کر لیا ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سب کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ نام جو ہے، یہ نام حضرت عبد المطلب کس وقت رکھ رہے ہیں؟ اس وقت پہلے یا پیچھے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا، یہ پہلا نام ہے، یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام یہ رکھا جا رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ نام جو ہے الہامی نام ہے، اللہ کی طرف سے حضرت عبد المطلب کے ذہن میں آیا ہے، اللہ نے الہام کیا ہے، اللہ نے ان کے ذہن میں القاء کیا ہے۔ ورنہ تو معاشرے کے اندر اس وقت لوگ اپنے بچوں کے نام کیا رکھ رہے تھے؟ عبد الشمس سورج کا بندہ، عبد الدار آستانے کا بندہ، عبد العزا عزا بت کا بندہ، یہ سارے نام شرکیہ رکھے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہو رہا ہے، حالانکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جو نام میرے مرشد کو پسند ہے، فرمایا کہ وہ نام کون سے ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ دو نام مثال کے طور پر فرمائے۔ ورنہ مفسرین نے، شارحین حدیث نے لکھا، ہر وہ نام جس کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ عبد ہو جائے، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، عبد یا عبید کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ لگ جائے، وہ سارے نام ہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ میرے نبی تو یہ فرما رہے ہیں۔ آج میرے معاشرے کے اندر نام
عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر یقین کریں اب تو شاید مفقود ہو رہے ہیں، ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر یہ بھی نام ہے، پیراں دتا، یہ نام بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو جب کہ اس وقت جب شرکیہ نام چل رہے ہیں، اس شرکیہ ماحول کے اندر حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ تو عربی لوگ تھے، جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ باب تفعیل کا اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے یہ معنی ٹھیک بنتا ہے، لیکن جب میں اس نام کی نسبت اپنے آقا کی طرف کرتا ہوں تو وہاں یہ معنی بڑا ہیچ نظر آتا ہے کہ وہ شخصیت جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تعریف تو صحابہ پاک کی بھی ہو رہی ہے، تعریفیں تو فرشتوں کی بھی ہو رہی ہیں، تعریفیں تو سابقہ انبیاء کی بھی ہو رہی ہیں، یہ معنی میرے مرشد کے ساتھ جچتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی لغت کی ایک کتاب ہے مفردات، امام راغب تھے اصفہان، ایران کے رہنے والے، انہوں نے ایک کتاب مفردات القرآن لکھی ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ان کے معنی لکھے ہیں۔ انہوں نے اس کا معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے محمد الذی اجمعت فیہ خصال محمودۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر کائنات کے سارے کمالات، جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں، جس کے اندر کائنات کی ساری رانائیاں جس ہستی کے اندر اللہ سمیٹ کے رکھ دے، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور لغت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قاموس، اس نے بھی معنی کیا، اور کیا خوب معنی کیا۔ وہ معنی کرتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں جس شخصیت کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہوا، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں۔ کائنات بنی نہیں ہے، عالم ارواح کے اندر میرے نبی کے تذکرے، کائنات بن چکی ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں تذکرے، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں تذکرے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریفیں فرشتے کر رہے ہیں، جن کی تعریفیں زمینی مخلوق کر رہی ہے، جن کی تعریفیں بری اور بحری مخلوقات کر رہی ہیں، جن کی تعریفیں حشرات الارض کر رہے ہیں، جن کی تعریفیں انبیاء کر رہے ہیں، نہیں بھائیو، جن کی تعریفیں میرا اللہ کر رہا ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی وقت بھی وہ تعریفوں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ اذانوں میں میرے نبی کا تذکرہ، تکبیروں میں میرے نبی کا تذکرہ، نمازوں کے اندر میرے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ میرے نبی کے تذکرے، دنیا میں میرے نبی کے تذکرے، قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں ان کے اندر میرے نبی کے تذکرے، قبر کی زندگی کے بعد جس وقت میدان محشر قائم ہونا ہے اس وقت بھی میرے نبی کے تذکرے، جنت کے اندر میرے نبی کے تذکرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معنی میں نے بتائے، ایک معنی کہ جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں اکٹھی کر دی جائیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے اندر سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے جتنے انبیاء تھے سب کو جو جو کمالات دیے تھے وہ سارے کمالات میرے نبی پاک میں جمع کر دیے، تو اس شخصیت کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معنی میں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جن کے تذکرے، جن کی تعریفیں ہر زمانے میں ہو رہی ہوں، ہر کرنے والا کر رہا ہو، اور کبھی اس ہستی کے تذکرے ختم نہ ہوئے ہوں، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں معنی آپ حضرات نے یاد رکھنے ہیں۔ وقت جو ہے وہ ہو چکا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ برکات اللہ صاحب کی پرچیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، تو بہرحال جی وہ بعد میں کل ابتدا میں کروا لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي